لوگ کہتے ہیں عورت تب ٹوٹتی ہے جب وہ محبت میں ناکام ہو جائے، مگر سچ تو یہ ہے کہ عورت تب ٹوٹتی ہے جب وہ اپنی عزت نفس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح ہوتے دیکھتی ہے۔ میں کبھی بھی ایسی نہیں تھی، ایک نازک خواب دیکھنے والی لڑکی تھی، جس نے سیکھا جس کی محبت کی بنیاد آپ کی اپنی تذلیل پہ رکھی جائے وہ رشتہ نہیں ایک جیل ہوتا ہے۔ یہ حیا کی ڈائری کا ایک صفحہ تھا۔ حیا ایک تعلیم یافتہ سلیقہ مند اور خوددار لڑکی تھی۔ جب دانش کا رشتہ آیا تو اس کی والدہ نے خدشہ ظاہر کیا، مگر حیا نے مسکرا کر کہا، امی، محبت ہو تو پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ محبت کے سرا میں ایک ایسی دلدل کی طرف جا رہی ہے جہاں ساس کی زبان خنجر اور شوہر کی بے حسی اس کا مقدر بننے والی ہے۔ شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا۔ ایک بزنس ڈنر پر جانے کی تیاری کے دوران دانش نے حیا کو حقارت سے دیکھا۔ یہ کیا ہم سا لباس پہن لیا ہے تم نے؟ تمہیں تو فیشن کی الف بے بھی نہیں آتی، باہر سب کے سامنے میری انسلٹ کرواؤ گی کیا؟ حیا کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیر گئی، مگر وہ دھیمے سے بولی، پلیز معاف کر دیں، میں ابھی بدل لیتی ہوں۔ اچھا آپ بتائیں میں کیا پہنوں جو آپ کا سر فخر سے بلند ہو سکے؟ وہ تیار تو ہو کر گئی، مگر اس کے مان کا پہلا شیشہ اسی آئینے کے سامنے ٹوٹ چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حیا کی زندگی ایک روٹین کا قیدی بن گئی۔ وہ شام 6 بجے آفس سے لوٹتی، مگر دہلیز پار کرتے ہی سانس کا شور شروع ہو جاتا۔ لو جی محترمہ کی واپسی ہو گئی، اب سارا دن عیاشی کر کے اب گھر کے کام کون کرے گا؟ ایک شام حیات تھک کر صوفے پر نیم دراز ہوئی تو ساس کا کڑوا لہجہ گونج اٹھا، تمہاری تو طبیعت ہی نہیں مانتی کام کرنے کو، ذرا پڑوسن کی بہو کو دیکھو کیسے گھر کو محل بنا کر رکھتی ہو، اور ایک تو ہو نہ کھانا بنانا آتا ہے نہ سلیقہ، سارا وقت منہ بسور کر بیٹھنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اب بتاؤ کھانا کب بنے گا، یا آج بھی ہم نے بھوکا ہی رہنا ہے؟ حیا خاموشی سے اٹھی، کچن میں پیاز کاٹنے لگی۔ پیاز کی کاٹ اور آنکھوں کی نمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی سسکیاں چھپا لی اور خود سے سرگوشی کی، بس تھوڑی دیر اور حیا، بس تھوڑی دیر۔ تبھی دانش اندر آیا، سرد لہجے میں بولا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارا دن آفس آفس کرتی ہو، ذرا گھر کی حالت دیکھو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم باہر نوکری کے خواب دیکھو؟ حیا کے ہاتھ سے چاقو فرش پہ جا گرا۔ پھر حیا کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ ماں بننے والی تھی۔ حمل کے مشکل دن اس کے لیے اذیت ناک امتحان بن گئے۔ ساس کہتی، اس کا تو اب کام چوری بہانہ بن گیا ہے، اب تو اسے رانی بن کر بیٹھنا ہے۔ تم نے کون سا کوئی بہت بڑا تیر مان لینا ہے؟ جب حیا کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی تو دانش کہتا، تم تو ہر وقت بیمار رہنے کا ڈرامہ کرتی ہو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہر روز تمہیں ڈاکٹر کے چکر لگواؤں، بھائی خود ہی چلی جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اکیلے گرمی اور بسوں کے دھکوں میں رپورٹس تھامے کلینک جاتی، جہاں دوسری عورتوں کے شوہر ان کو سنبھالتے دیکھ کر وہ کونے میں بیٹھ کے روتی، اے میرے رب، کیا میری تقدیر میں سکھ نہیں؟ ایک دوپہر بازار میں دانش کو کسی اور کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر حیا کا شک تو یقین میں بدل گیا۔ وہ گھر لوٹی، اپنی بیٹی مہر کا ہاتھ تھاما اور سامان سمیٹنے لگی۔ ساس نے تنزیہ پوچھا، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب کہاں منہ کالا کرنے جا رہی ہے؟ حیا دہلیز پر رکی اور سرد لہجے میں بولی، میں وہاں جا رہی ہوں جہاں میری عزت میری ذات سے بڑی ہوگی۔ آپ کو میرا کھانا نہیں میرے تانے پیارے ہیں۔ مبارک ہو، اب آپ کو تانا دینے کے لیے کوئی اور ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ مہر کا مستقبل اب اس زہریلے ماحول میں نہیں ہوگا بلکہ میرے فیصلوں کی سائے میں جڑے گا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ 7 سال، 7 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ آج شہر کا سب سے بڑا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حیا ایک باوقار، نفیس اور سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھی۔ آج اسے وومن آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہال تولیوں اس کی گونج سے لرز اٹھا، مگر حیا کی نظریں کہیں دور اپنی 7 سالہ بیٹی مہر پر جمی تھی، جو فرنٹ رو میں بیٹھی اپنی ماں کو فخر سے دیکھ رہی تھی۔ اینکر نے مسکرا کر مائک حیا کے قریب کیا، محترمہ حیا، خاک سے ستاروں تک کا یہ سفر، آپ کی اس عظیم کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟
حیا نے مائک تھاما، ہال میں موجود ہجوم پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی کرواہٹ نہیں بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے روندی ہوئی مگر پروقار آواز میں کہا، میری کامیابی کا راز کوئی جادو نہیں بلکہ وہ زخم ہے جو مجھے دیے گئے۔ جس شخص نے کبھی حقارت سے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا تم سے تو کچھ نہیں ہوگا، اسی ایک جملے نے میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت کو بیدار کر دیا۔ اس نے مجھے آگ میں تماک کر گنت بنا دیا۔ ہال میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، ہر کوئی اس کے الفاظ کی گہرائی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس رات اپنے آفس کی خاموش اور پرسکون کمرے میں بیٹھی حیا چائے پی رہی تھی۔ اس کے مہنگے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی، ایک میسج تھا دانش کا۔ حیا، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا ہے، میں اپنی انا کی سزا بھگت رہا ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں، پلیز پلیز مہر کے لیے میرے لیے واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ حیا نے میسج پڑھا، اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کمرے میں کونے میں سوتی ہوئی مہر کو دیکھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، مہر کے قریب گئی، اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ مہر کے معصوم چہرے پر پرسکون دیکھ کر حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ اس بات کے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک محفوظ اور پروقار زندگی دینے میں کامیاب۔ اس نے واپس آ کر فون اٹھایا، اس کا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپا۔ اس نے میسج کو ڈیلیٹ کا بٹن دبایا جیسے وہ اپنی زندگی سے ایک گندا داغ مٹا رہی ہو۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور مہر کو سینے سے لگا کر سرگوشی کی۔ بہت دیر کر دی دانش، تم نے ہمیں اس وقت چھوڑا تھا جب ہمیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب مہر کو تمہاری ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے اپنی ماں میں بھی باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ اب میری زندگی، میرے دل اور میرے گھر میں تمہاری پرچھائی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کا شہر روشن تھا مگر اس کے اندر کا سکون ان تمام روشنیوں سے زیادہ چمکدار تھا۔ وہ فاتحہ تھی مگر صرف اپنی ذات کی۔ آج اس نے خود کو جیت لیا۔